پڑھے میں دعوت ہے لیکن میں پڑھنا تھوڑا ہی بے شک میرا گھر ہے الحمدللہ کوئی اتنے سجدہ کو فقط دعا لینا آستے محاضر نہ انہا دیاں دعاواں دا سلح کہ میں ملک اچھ پڑھ رہے ہیں التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی ادرکنی لی خمسۃ مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما مالک ساڑے بھائی دے درجات بلند فرما مالک کے ذکر پاک دا ثواب نہ دے نام و مالک درجتا فرما حسین دی پاک ماں جتنے عزادار ماتمی دور نزدیک تو چل کے آئینے مالک انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے پڑھو صلوات بلند آواز نال سارے حضرات میں اتنے الحمدللہ محرم بھی پڑھے عشرہ ثانی بھی پڑھے روز خطبے پڑھتے رہے ہیں آج میں خطبہ نہ پڑھ سکتا کیونکہ بابا جی میرے سردار نے میرے مالک نہ دی زندگی دراز کرے بابا جی انج نبی دے پتر نہیں رلے جی میں علی دیاں جنگلہ چلو لگیں میرے بھائی نے صدر عباس سے نہ حکم کیتا ہے حسین دے سونے پتر دے دو ڈکھ ضرور پڑھیں دعا منگی کرو شاءاللہ ہر مان و اپنے پتران دے سیرے نصیب تو جو میں بابا جی حاجری اپنی ذاکری دی ابتداش بین کر دینا مولانا سید رضوان بھائی بازاک جانے تے حسین دی پاک ماں جانے وعلا حسین الغریب بعد پہ بڑھدا میرا چاد میرا دا چان اکبر اے سون ادا سلطان تیری فجار کو روشنی ہائے وہ مقوی سوا میں ڈالا دے دا مہمار کال دیگر دائیں ایسا کو سمجھنا ہے ہو سی دکھیاں سارے اوریان او میری بھین دیا کری حسرت ہے وہ اٹھنے بچڑا یادار اللہ کی بابا میں نو کرا جوانو جڑے علی اکبر دے مکانی بیٹھے بابا جی وینو پڑھنا چاہنا جس وین تے ماتمیوں قیامتہ برپا ہوئی ہیں حسین دی آواز آنی ہے چڑھا پیو چڑھا ونائے اکبر دین چایا ہے جب بی بیاں پتھرہ نال ماتم کیتا ہے کوئی بی بیاں دیا برباد مدینہ کوئی آدھیے واہ محمدہ بابا جی مر بنجا جملہ میں ایک میں پڑھا ایک بی بی رضوان جی جائے 18 سال پالا ہے اچھا وین کر کے آدھیے تیرے بچڑے ہوں منا میں چاہ کے کھڑا یا رل کے ماتم کرو نا تیرے بچڑے ہوں منا میں چاہ کے کھڑا اللہ گواہ ماتمیاں جڑے والے میدان چایا ہے
سونی جنگ ودا لڑدا ہے تے حکم کیتا ہے میں تا موسم دی چیز پڑھندا دیاں کیونکہ تسا بانی ہو سارا سال میرے بھراؤ تسا مولا تاری محنت قبول فرماوے میدان چایا بابا جی سونی جنگ ودا لڑدا ہے ہی کرامیاں دے اکبر دیکھ تیری ماں دے خیمے نو اگ لگ گئی ہے بابو صاحب والیا اکبر نے پیچھے جٹھا ہے ایک کمینے پرچی ماری ہے اکبر گھوڑے تو زمین دے زینت بنا ہے رو رو کیا دے بابا میں لاندا پیاں ٹردا ہی آندا ہے تے رو رو کیا دے کہ جٹھا ہوئے میرے اکبر کو میں سجد اقصا تو لاندا انجنا لہنا جی میں امات لہایا ہے میں راج تو واپس آندا سیدہ دے میں بیچ دنیا دے درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے چھویں امام تاجدار ولایت فرمائندہ جڑا بندہ ساری ذات تے کھلے دل نہ درود بھیجے اس انسان دے رزق اس کرا ہمیں کمی نہیں آندی مل کے درود پاک پڑھ اللہ حمد اس خالق کی عزت کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ جیسے بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلمان بنایا بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا توجہ رہے گی بس کم وقت میں مکمل ڈپٹی دینے لگا ہوں جس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر توجہ رہے گی رضوان بھائی پہلا مصرع میں نے آغاز کر دیا ہے پہلے مصرع نے مجھے بتانا ہے میں نے کہاں تک پڑھنا ہے آپ نے کہاں تک سننا ہے جس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر آپ کے بیٹے کو باجی مصروں پر اتنی داد اور دعا ملی ہے نا داد اور دعا لینے کی خاطر سے میں نہیں آیا صرف بھائیوں کو حکم تھا حکم کی تعمیل ہو گئی میں نے کہا جس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک جائیں اسے حسین کہتے ہیں ماں حسین کی کسی کمی نے کا محتاج نہ کرے اچھا کہ بولو حیدری اب آد رہے دکھا تو دوں میں نوکر بھائی جس انسان کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک جائیں اسے حسین کہتے ہیں اسے رضوان بھائی حسین کہتے ہیں دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی دکھا تو دوں جو چمک ہے نشان ماتم کی یہ چاند ستارے کہیں نظر نہ لگا دیں ماں حسین کی کسی کمی نگم محتاج نہ توجہ رہے گی چار مصرے پڑھ کے دیکھتا ہوں جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں توجہ مولا درجات بلند فرمائے حیدر علی صاحب کے ان کے چار مصرے پڑھنے لگا ہوں جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا یہ منبر حسین کے غلام میں آتے تم میں سے ہر اللہ زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں جس گھر کا جو اللہ علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے جس بندے کو امید ہے رزق نجد ہے اور سانسیں کربلا سے آتی ہیں اور میں جی رہا ہوں جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں باجی دعا کر دینا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا اور دونوں ہی جب علی ہیں اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ اٹھا کے خیرات مانگ رہے ہیں اچھا کہ بولو حیدر جب سے سنا ہے مر کے ملوں گا علی سے میں واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا دونوں ہی جب علی ہیں اپنی نماز سے
تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. توجہ, میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین عشق پہ ہوں, مجھ میں دین رہتا ہے. میں دین عشق میں ہوں, مجھ میں دین رہتا ہے. بھائی میں پریشان ہو گیا ہوں. جب یہ مصرے میں نے دل سے سنے ہیں, غور کر کے سنا ہے, تو میں پریشان ہو گیا ہوں. دانش تجھے اس مصروں پر کون قیمت دے گا؟ میں اپنے آپ سے کہنے لگا دانش تجھے ان مصروں پر کون قیمت دے گا؟ لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین عشق میں ہوں, مجھ میں دین رہتا ہے. جس بندے کا رزق علی بادشاہ کی نالین کے صدقے سے آتا ہے وہ بندہ توجہ کرے. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین عشق میں ہوں, مجھ میں دین رہتا ہے. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے. اللہ اکبر. جو ہاتھ اٹھا کے خیرات مانگ رہے ہیں, اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اچھا کہ بولو حیدری. اب آد رہے ہیں. ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں. رضوان بھائی توجہ رہے گی, آپ نے دعا دینی ہے. ستم نے سمجھا, میں نے نہیں سمجھا. اگلا مصرع میں نے سمجھا. ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں. ہے کبریائی کا پہرا, 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 حسین بیٹھے ہیں. زمانے والوں کے سجدوں پہ دستخط کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ, حسین بیٹھے ہیں. کھڑا ہے سامنے کعبہ, حسین بیٹھے ہیں. کھڑا ہے سامنے کعبہ, حسین بیٹھے ہیں. جو بندہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے, اس بندے سے میری بات ہے, اگلے بندے سے میری بات ہی نہیں ہے. ستم یہ سمجھا کہ تنہا حسین بیٹھے ہیں. ہے کبریائی کا پہرا, حسین بیٹھے ہیں. زمانے والوں کے سجدوں پہ دستخط کے لیے کھڑا ہے سامنے کعبہ, حسین بیٹھے ہیں. مجھے یقین ہے مقصر کہے گا محشر میں, وہ کہاں مروں میرے اللہ, حسین بیٹھے ہیں. اب آد رہے ہیں علی, اب آد رہے ہیں. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اب آد کس طرح یہ سین فاطمی ہوا, نہ جانے کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. بڑی دور سے آتی ہیں اور دیر سے جاتی ہیں, پہلے آتی ہیں اور بعد میں جاتی ہیں. ایک ہی جملہ مصیبت کا پڑھنا ہے. جو پہلے میں نے پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا. جو پردے دار میں آئی بیٹھی ہوتی ہیں نا, وہ فقط مصائب سننے آئی بیٹھی ہوتی ہیں. ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں, بڑی دور سے آتی ہیں اور دیر سے جاتی ہیں. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. ان مصروں پر بابا جی جتنی بھی ہائے کی جائے, جتنے آنسو بہا دیے جائیں کم ہیں. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, ہائے کر دینا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, خنجر کو پونچھتا رہا بہنوں کی رضا سے. آپ نے ہائے کر دیا باجی, میں کنجوسی نہ کروں, میں سید نہیں ہوں, میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, میں مصرع کبھی نہ پڑھتا اگر آپ ہائے نہ کرتے. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے. اگلا مصرع جو اضافہ کرنے لگا بہت مشکل ہے باجی. ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے, خنجر کو پونچھتا رہا زینب کی رضا سے. خنجر کو پونچھتا رہا زینب کی رضا سے. ڈھونڈے علم کی شکل میں بنت بطول کو, ڈھونڈے علم کی شکل میں. یہ جگہ جگہ ہر گھر پہ علم لگا ہوا ہے نا, اس کو عام نہ سمجھنا مسلمانوں, اسے عام نہ سمجھنا. ڈھونڈے علم کی شکل میں بنت بطول کو. بابو صاحبوں نے فیصلہ کرنا ہے بھائی. ڈھونڈے علم کی شکل میں بنت بطول کو, عباس اپنے ہاتھ میں چادر لیے ہوئے. علی کی زدار بیٹی آپ کا پرسہ منظورم کلی. دعائے تعجیل امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام. صلواتو کا علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتوا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
واجل فرج آل محمد بڑا مارا ہے مسلمان علی دیاں دیاں نو لو وے حسین دی ماں توڑے تے راضی ہوئے 170 دکھاں دی پڑھنی ہے 1441 میل دا پند کر کے آ کھڑی ہے شام دے باہروں کربلا دی شیر دل خاتون 3 دن کھڑیاں رہیاں میری سینی 3 دن دے بعد رکا لکھی کہ اللہ درجات بلند فرماوے قبلہ اظہر حسن زیدی انہاں دی 70 3 دن دے بعد رکا لکھی کہ آئے جو ٹر دی آوے علمہ والے عباس دی بھین بیمار رکا پڑا رات ود گئی ہے علی حسین دیکھ کے فرمائندن سجاد رات کیوں رونا ہے آواز آئیے اماں رکا لکھو ہے عباس دی بہن ٹر دی آوے اماں میں ہاشمیاں میں مر ویساں ایڈے وڈے حوصلے دی مالک آئی علی دی دھی پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آدھی سجاد اگو نے ٹر سکتا میری کنڈ پچھوا بازار جانے میں آلیا جانا بلوے حسین دی ماں توڑے ترازی ہوئے 3 دن شام دے باڑو کھڑیاں رہیاں 3 دن آئی سج گئے بازار اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بہناں بازار آ گئیاں ہر کہیں اعلان سنائے جیوے ہندہ سنائے انج کہیں لئی سنا پلنگ تے بیٹھی آئی تڑپ کی اٹھی ہے اتبا نامی کلی دے آدھی ہے جلدی بازار وانجڑے کہہ دیا ہے لنڈے کھا کتھوں دے وس دین بھلوے توڑیاں نسلہ آباد ہوئے آخری وین رونا لے لوگوں اتبا بازار چاہیے آدھی ہے میں دیٹھا رسی ہی کئی گال دو آئین وڈا قیدی کمر صدی کریں دائی لکھے دیا تھلیاں پٹیں دیا آئین اکل مار کیا دا بابا کمر صدی لکرے میرا گال دکھ دائے آخری وین رون دی ہوئی جلدی نال ہندہ دے محلے چاہیے اللہ گواہ ماتمیوں اتبا دیئے ہندہ تلا شوہر ظالم ہے ہندہ دیئے کوئی دلیل دے میرا شوہر 56 ملکان دا بادشاہ ہے نہیں تا قتل کرا لے سا اتبا دیئے اس تو وڈی کیڑی دلیل ہوئے میں غزار گئیاں میں پہلے وے دیاں قیدیاں دین پانی رو دین ہندہ میں دیکھائیاں پہلا کہہ دیئے جڑا پانی نہیں خون رو دے یہ تھے ذاکر علیہ بیت جناب قمر عباس تقی اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا وکیل آل محمد شاعر آل عمران سید رضوان مہدی اور ان کے بعد یہ جو ذاکرین بیٹھے ہیں ان کو 5-5 منٹ میں ٹائم دوں گا انشاءاللہ ضرور اب بھائی ناراض نہ ہویا یہ میرے تو ٹھیک ہے نا کیونکہ وقت تو ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ مینجمنٹ کا سارا کام ہوتا ہے اور عرفان جہاں پر بھی ہے ملک عرفان میں اسے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ آگے کی دفعہ مجھے ملے اندر ہی بیٹھا ہے ہاں اور جو یہ مرد حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ اندر تشریف لے آئے اب میں دعوت خطاب دوں گا وکیل آل محمد سید رضوان مہدی درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ نبأہ الآدون ولا یودی حقہ المجتہدون
الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن وصلی اللہ علی نبی الاکرم و رسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ امام حسین بادشاہ تمام مومنین و مومنات کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں، امکان کی مالک ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکین قبول و منظور فرمائے۔ بہت پیارے بھائی رضوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دعا کرو امام حسین بادشاہ ہمارا بڑا خوبصورت بڑا پیارا بھائی تھا، اور مولا کا بڑا اچھا عزادار تھا، ماتمی تھا، مولا اس کے درجات بلند تھا۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا، ضرور آمین کو میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ جو حباب تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہیں مہربانی کر کے ایک قدم آگے آ جائے تاکہ مجلس کا ماحول مزید خوبصورت بن جائے۔ لو بزرگ آگے آ رہے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں مہربانی کر کے، بھائی جو ادھر بیٹھے ہیں جوان ٹیک لگا کے مہربانی کر کے یار آپ ذرا سامنے آئیں۔ چلو بزرگوں کی بات اپنی، آپ ذرا مہربانی کر کے اٹھیں نا بھائی جان، اٹھ جائیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آگے آ جائیں ایک ایک قدم۔ جس بندے کو ایسا فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے اس کے آگے کوئی جگہ خالی ہے تو ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے، اجازت ہے رضوان بھائی سکلین بھائی۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کرے، اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بعد خطاب ہے۔ امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر میں ہوں۔ پہلا جملہ رضوان بھائی پڑھتا ہوں، اور اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ لاہور والے آج کس مزاج میں بیٹھے ہیں، کس موڈ میں بیٹھے ہیں۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں اسی جملے پہ۔ رضوان بھائی سکلین بھائی آپ کی دعا مل گئی تو یہی آج کا زاد راہ ہے، زاد سفر ہے، زاد طاقت بھی ہے، اس سے قوت قلم میں اضافہ آئے گا۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کر کے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ جب اندر پیچھے بیٹھے ہوں بھائی جان، آپ بھی کبھی کبھار ذاکر کے ساتھ بول لیتے ہوں، بس ہوں ہاں کرنی، میں نے پتہ لگ گیا تو سے بھائی میرا نہ لو۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں، اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ میں ہر مجلس میں یہ بات کہا کرتا ہوں، جتنے بندے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، کہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی اور ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا۔ رضوان بھائی آل محمد کی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ بندہ ان پڑھ ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، اور کئی بندوں کو بادشاہ حسین کے زلجنہ سے بڑی چیڑ ہے، بادشاہ حسین کی مجلس سے بڑی چیڑ ہے۔ حسین کا زندہ معجزہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ حسین کا زندہ معجزہ یہ ہے، مردہ زندہ کرنا پرانا معجزہ تھا، 2022 کا مجلس حسین کا، بسم اللہ سید۔ زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج بھی حسین کا زلجنہ جس گلی سے گزر جائے علی کی مخالفت میں ہونے والے نکاح توڑ دیتا ہے۔ زندگی دراز ہو بھائی، جو بندے پہنچے یار نے میں سلام۔ یا آج بھی حسین کا زلجنہ جس گلی سے گزر جائے
علی کی مخالفت میں ہونے والے نکاح توڑ دیتا ہے۔ اور حسین بادشاہ کے ایک اور زندہ معجزہ سنو، اس کے بعد میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ حسین بادشاہ کا ایک زندہ معجزہ بزرگوں یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑے ہو کے یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، لاہور تیرے معیار کو بسلام۔ 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا، صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو۔ یزید بھی باہر آ جاتا ہے۔ عزت مآب عالی مرتبہ جناب الطاف میلسی صاحب آگے ہیں۔ لو میں بالکل نوکری کا بھائی آغاز کرنے لگوں، اور میں پہلے 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور انہیں آپ نے بتانا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے میں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا۔ اسیر لفظ ہوں، اب جتنی آپ نے نثر پہ داد دی ہے، 4تھا مصرع میں پڑھتا ہوں، یہ ماحول رضوان بھائی جنت سے زیادہ خوبصورت بن جائے گا۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی جان اس کی ایکو بند کرنا۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ پاک سیدہ میں پہلے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے 3-4 منٹ کی نثر کی ہے، میری بات جس بندے تک پہنچے میری بات ضائع نہ جائے۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ رضوان بھائی جتنے ذاکرین موجود ہیں، میں انہاں دی پیراں دی مٹی دکھا کر گا بھی نہیں۔ 4تھا مصرع میں پڑھدا، بندہ جوندا جاگدا بھی کھائے جڑا نہیں بولدا، میں قلم توڑ دوں اور آج کے بعد شعر نہ لکھوں۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، جتنے بندے بیٹھے ہو کھڑے ہو میری بات اپنے ساتھ لے جانا، میری بات کو ضائع نہ کرنا۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیسا، میں نے پورے پاکستان میں جہاں پڑھے میں نے مجمع سے کھڑے ہو کے داد لی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولوں، لیکن جتنا میرا حق بنے مجھے آپ نے میرا حق ضرور دینا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بندہ نہ بول سکا، رضوان میں سمجھوں گا وہ بندہ اپنی دیانت سے ہاتھ کر گیا۔ میں کروں اسیر لفظ ہوں، مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، اور حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا۔ کیا بات ہے بھائی، سیدہ ان زبانوں کو سلامت رکھ۔ میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے، اور حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے، بطول ماں ہو تو بیٹا، پریشان تو نہیں ہو گئے، بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ لوگ بادشاہ عباس کی سفین لکھی ہے، میرا دل کر رہا ہے 3 بیت اس کو سناؤں اور میں آپ کو سلام کر جاؤں۔ اس سے پہلے میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ داد تقریباً سب نے دی ہے، لیکن ایک بندہ بھی پریشان ہے، اور جو حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا۔ جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو سر اٹھانا، میری بات کا وزن کرنا۔ میں کہوں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا۔ اب داد آپ نے خود دیا، اب آپ پھنس گئے، اب اس سے نیچے نہیں جانا، اس سے اوپر چلے جانا۔ میں کہوں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا۔ رضوان دوسرے مصرے دی داد میں تیرے کو دیے، مگر سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا، اور کی جبی پہ شاہ نے باندھا رومال تھا۔ اللہ مان بھائی کیا کہنے، لاہور تیرے معیار کا میرا سلام ہے، جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو حیدری۔ سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا، اور کی جبیں پہ شاہ نے باندھا رومال تھا، کو بندہ جوندا جاگدا کھے۔ رضوان مہدی میرا 4تھے مصرے پہ بولنے کو دل نہیں آیا، میں قلم توڑ دوں اور آج کے بعد شعر نہ لکھوں۔ میں کروں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا، اور کی جبیں پہ شاہ نے سگلین۔ بھائی یہ سینگل تو پہلے گل سنی ہوئے گی، کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، بلکہ نال دا بندہ جڑا داد دیندا ہوئے گا اوندا ہاتھ پھڑ کے تھلے کر دینا، نہیں یار داد علی گل ہی کوئی نہیں سی۔ میں کروں سارے یزیدیوں کا ہی جینا محال تھا، اور کی جبیں پہ شاہ نے باندھا رومال تھا، اور ڈر کر یزید اس لیے کربل نہ سکا، عباس کے جلال میں ایسا کمال تھا۔ اللہ مان بھائی زندگی دراز ہو۔ ڈر کر یزید اس لیے کربل نہ آ سکا، عباس کے جلال میں ایسا کمال تھا۔ میری اوقات نہیں میں بادشاہ عباس کا تعارف کرواؤں، کیونکہ عباس کا تعارف کروانے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے۔
عباس کا تعارف کروانے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے. میری اوقات نہیں لیکن چند جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد صفین کے 2-3 بیت اور ایک جملہ بصاحب کو سنو اور میں آپ کو سلام کر جاؤں. کون ہے عباس؟ منزل قرآن, دل کی دھڑکنوں کا چلن, مصدر وحی کا امین, سلونی کا لہجہ, وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار, معراج کے پردے سے کلیم اللہ کی آقا سے گفتگو کرنے والی, لسان اللہ کی قوت گفتار, ذوالفقار کے قبضہ پہ جبی ہی انگلیوں کا اختیار, سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن, پیش باطل تحریک حسینیت کریم کربلا کے انکار, سید الساجدین کے سجدے, الرحمن و علم القرآن, سرکار جعفر صادق کا علم, باب مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے, سرکار موسیٰ کاظم کی عطا, سرکار رضا کی رضا, بیٹھو یار چلے گئے ہو, سرکار رضا کی رضا, کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط, سرکار تقی کا کرم, حقیقت محمدیہ کا امتزاج, سرکار نقی کا جود, اور صبر امام حسن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے, امام حسن عسکری کی غیبت, اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت, جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے صحن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں. شاباش, کیا کہنے لاہور, جس کے ہاتھ کا مالک حسین ہے, بولو حیدری. سبحان اللہ. میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت, جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے صحن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں. میری سوچ سے اچھے یار آپ نے داد دی ہے, جتنی 3-4 ذاکروں کو داد دیتے ہیں اتنی داد آپ نے مجھے دے دی ہے. رضوان بھائی توجہ ہے, 37 ہجری, صفین کا میدان, عباس کی زندگی کا پہلا حملہ, ایک ایک لفظ اپنا ہے, کسی کا چرایا ہوا لفظ ثابت کرو, ساری زندگی ممبر پہ نہیں آؤں گا. ایک طرف 25,000 کل ایمان کی قیادت میں, کل ایمان کی آواز پر لبیک کہنے والے. پاک سیدہ میں نے شروع کیا ہے مولا غازی کا مضمون آپ کے بیٹے کا. میں جملہ پڑھتا ہوں, کوئی ایسی زبان نہ ہو جو بادشاہ عباس سے لنگر بھی سارا سال حاصل کرتی اور اس جملے پہ چپ کر جائے. ایک طرف 25,000 کل ایمان کی قیادت میں, کل ایمان کی آواز پر لبیک کہنے والے, اور ایک طرف 1,48,000 بدذات حیوانیت کا لبادہ اوڑے غازی کے مقابلے میں موجود. یار نہیں ایسے نہیں سننا, غازی کے مقابلے میں موجود. اب جملہ قبلہ سرکار محسن نقوی صاحب کا پڑھنا چاہتا ہوں, اور جنی داد تساں دینی ہے میرے تو کوئی احسان نہیں, ٹھیک ہے, یہ جو داد آپ دیتے ہیں یہ ذاکر پہ کوئی احسان نہیں, آپ کے رزق اور بخت کی بلندی کی یہ نشانی ہے. علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی طرف دیکھا. علی فرماتے میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ دائیں سے قمر بھائی حسن آگے بڑھے, بائیں سے حسین آگے بڑھے. بابا جنگ میں لڑوں گا, بابا جنگ میں لڑوں گا. علی فرماتے میرا اعلان غور سے سنو, کوئی ایک زبان ایسی نہ ہو جو چپ کر جائے, میرا اعلان غور سے سنو. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ تم مباہلہ سے محمد کے ہو. زندگی دراز ہو بھائی, کیا کہنے آپ کا سننے کا, تم مباہلہ سے محمد کے ہو. علی اور علی کے بیٹوں نے, پریشان تو نہیں ہو گئے, علی اور علی کے بیٹوں نے غازی کو تیار کیا. مجھے نہیں پتا عباس کے گھوڑے کی رفتار کتنی تھی, لیکن ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں, عباس کے گھوڑے کی رفتار کا مجھے علم نہیں ہے. قمر بھائی جو بندہ سنے گا بے ساختہ میرے حق میں دعا کرے گا. عباس کے گھوڑے کی رفتار کا مجھے نہیں پتا, لیکن عباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کر صفین کے میدان کی ہوا کا دم گھٹنے لگا. یہ داد بنتی تھی بھائی, کیا کہنے آپ کا سننے. علی اور علی کے بیٹوں نے غازی کو تیار کیا. عباس کا گھوڑا صفین کے میدان کی طرف رواں دواں, سامنے ایک انسان نما, حیوان نما انسان قریب بادشاہ عباس کے سامنے آیا. کہتا میرا نام قریب ہے, بڑے بڑے لشکر میرا مقابلہ نہیں کر سکے, میری تلوار کی زبان نے بڑے بڑے لشکروں کی موت کا ذائقہ چکھا ہے. تم کون ہو؟ تم علی ہو, تم اپنا تعارف کرواؤ. اس کا اتنا کہنا تھا. غازی چہرے پہلا مصرع یار تمہارے حوالے کر رہا ہوں, تمہیں سیدہ کا واسطہ میرا حق بنتا ہوا رکھنا نہیں, نہ بنے بولنا نہیں. جب اس نے کہا نا تم کون ہو, تم علی ہو, جتنے بندے کھڑے ہو بیٹھو یار میری بات کا وزن کرنا. اس نے کہا تم کون ہو؟ تم علی ہو, تم اپنا تعارف کرواؤ. اس کا اتنا کہنا تھا. غازی کے چہرے پہ بابے والا جلال آیا. غازی چہرے سے نقاب قمر بھائی ہٹا کے آواز دے کے کہتا مجھ میں علی ولی کا مکمل جلال ہے.
जिंदाबाद लाहौर। क्या बात है भाई, तुम्हारे मयार को मेरा सलाम है। मुझ में अली वली का मुकम्मल जलाल है, लड़ने का हुनर हाथ में ऐसा कमाल है, तारुफ मेरे का सबकी ज़बां पे सवाल है, मेरी शक्ल में मौत का तुम पे सवाल है, मेरी शक्ल में उठ के बोलो मेरी दात की ताईद का हक अदा नहीं होता, मेरी शक्ल में मौत का तुम पे सवाल है। और गाजी फरमाते हैं कर्रार के अंदाज का, कैमरा फेर के हाथ दिखाना जब बादशाह का लंगर खाता और बुलंद नहीं होता। गाजी फरमाते हैं कर्रार के अंदाज का हमला दिखाऊंगा, कर्रार के अंदाज का हमला दिखाऊंगा, सफीन के मैदान को खैबर बनाऊंगा। अल्लाह मान भाई, अल्लाह अकबर। ये मयार है मेरी शिया कौम का, बोलो हैदर। कर्रार के अंदाज का हमला दिखाऊंगा, सिफीन के मैदान को, अपने मयार को बुलंद करो, खैबर बनाऊंगा। इससे बड़ी बात आपको सुनाने लगूं। दाढ़ी को खारिज करके कहता है तुम अली नहीं हो। मैं तो समझ रहा था तुम अली हो। मैंने कहा पाक सैयदा इसने ये बात की है, मुझे मिस्र अता करें। पाक सैयदा ने मिस्र अता की, उसका इतना कहना था तुम अली नहीं हो। रज़वान मेरी पूरी मजलिस दी पढ़ाई एक तरफ, इस मिस्र दी दाद एक तरफ, कहता तुम अली नहीं हो, इसका इतना कहना था। गाजी जलाल में आके आवाज दे के कहता फातिमा की दुआ का मैं इरफान हूँ। ओए होए 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 होए, क्या बात है लाहौर, तेरे मयार को मेरा सलाम है। फातिमा की दुआ का मैं इरफान हूँ, घर में शब्बीर और शब्बर की मैं जान हूँ। जितने बंदे यहाँ मौजूद हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे लफ्जों को इतनी खैरात अता कीजिएगा कि वो आपकी समातों पे बैठे हुए बेरुखी के दरवान से नजर बचा के आपके विलायत अली से बसे हुए दिल के जौफ के लम्स को छू सके। इसका इतना कहना था। गाजी चेहरे से नकाब हटा के आवाज दे के कहता फातिमा की दुआ का मैं इरफान हूँ, घर में शब्बीर और शब्बर की मैं जान हूँ, और मोमिन का मैं कुल्ले ईमान हूँ। देख लो बोलता मैं एक कुरान हूँ। इसका इतना कहना था। आवाज दे के कहता गाजी तुम इतनी बातें कर रहे हो, तुम हमें मारोगे कैसे? रिजवान बंदे अलवे खिजड़ नहीं बोलता, कहता तुम हमें मारोगे कैसे? गाजी फरमाते और मोमिन का मैं कुल्ले ईमान हूँ, देख लो बोलता मैं ही कुरान हूँ। और गाजी फरमाते हैं अपनी आंखों की हैबत से, अपनी आंखों की हैबत से, अपनी आंखों की हैबत से मारूंगा मैं, मौत के घाट तुमको उतारूंगा मैं। अल्लाह अकबर। क्या बात है भाई, जिसके हाथ का मालिक कल ये बोलो हैदरी। लो आखिरी 4 मिसरे सुनो जुमला मज़ाहिब का और मैं सलाम कर रहा हूँ, मेरे हिस्से की नौकरी मुकम्मल। कहता गाजी हम 1,48,000 हैं, हमने तेरा जायचे निकलवाए, न तूने जिंदगी में कभी तलवार उठाई है, न कभी तूने जंग लड़ी है। रिजवान भाई मेरी 15 मिनट की पढ़ाई एक तरफ, ये मिसरे एक तरफ। अब मुझे ये सोचने पर मजबूर नहीं कर देना लाहौर वालों कि पूरी मजलिस में आपने इतनी ज़्यादा दाद दी और आखिरी बात पे आप चुप कर गए हो। ज़रूरी नहीं मैं 5-7 बंदों को लाम लू फिरा बोले, जाकिर के साथ ताल्लुक होना ज़रूरी नहीं है, जिक्र के साथ ताल्लुक होना ज़रूरी है। कहता गाजी हम 1,48,000 हैं, तूने ना ज़िंदगी में कभी तलवार उठाई है, ना कभी किसी लश्कर का मुकाबला किया है, ना कभी तूने तलवार उठाई है, ना कभी किसी लश्कर का मुकाबला किया है, ना कभी तू लड़ा है। इसका इतना कहना था। पंजतन की दुआ, ज़ैनब की तसल्ली, इसकी तरफ देख के आवाज दे के कहती है गाजी फरमाते खामोश, चाहूं तो आफताब फलक में ज़िया न हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है भाई तुम्हारे सुनने की। गाजी फरमाते चाहूं तो आफताब फलक में ज़िया न हो, चाहूं तो आफताब फलक में ज़िया न हो, सांसें जो रोक लूं तो ये आबो हवा न हो। पाक सैयदा में मुश्किल कुशा के मानने वाली कौम के सामने मुश्किल मिसरे रखने लगो, मेरी मदद करना। गाजी फरमाते चाहूं तो आफताब फलक में ज़िया न हो, सांसें जो रोक लूं तो ये आबो हवा न हो। ज़बान पहले गल सुनी होगी, कोई दात नहीं कोई दुआ नहीं। सांसें जो रोक लूं तो ये आबो हवा न हो। मेरी मेहनत देखिएगा, मिसरों की भाईजान पोजीशन देखिएगा और मुझे फिर दाद दीजिएगा। गाजी फरमाते चाहूं तो आफताब फलक में ज़िया न हो, चाहूं तो आफताब फलक में ज़िया न हो, सांसें जो रोक लूं तो ये आबो हवा न हो। हमला करूं मैं ऐसे जो पहले हुआ न हो, और सर काट के फेंकूं तो बदन को पता न हो। सुभान अल्लाह। सर काट के फेंकूं तो बदन को पता ना। जितना लड़ना था अब्बास की तलवार ने,
صفین کے میدان میں لڑی، پھر اس کے بعد غازی کی تلوار چپ۔ رضوان بھائی غازی کی تلوار چپ ہوئی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا۔ میں بسم اللہ کروں۔ پاک سیدہ تمہاری ڈیوٹی قبول فرمائیں، پاک سیدہ تمہارا پرسہ قبول فرمائیں۔ اتنی اوقات نہیں جتنی خیرات آپ نے کشکول میں ڈال دی ہے۔ رضوان بھائی بابا کے سامنے قرآن نہ پڑھنے والی کو شرابی کے سامنے بولنا پڑا۔ اس کی آواز تھوڑی تیز کرنا بھائی، ایک جملہ مصائب کا پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگوں۔ بابا کے سامنے قرآن نہ پڑھنے والی کو شرابی کے سامنے بولنا پڑا۔ رضوان بھائی اکثر میں یہ جملہ پڑھتا ہوں مجالس میں، سید دادا دشمن کی بیٹی سید دروازے پہ آ جائے نا، ہم قتل معاف کر دیتے ہیں۔ ماؤں بہنوں کو حصے کا جملہ پڑھنے لگا، ان پہ واجب نہیں اور جب اس جملے پہ ماتم کرنا۔ قمر بھائی کون کتنا ماتم کرے، جو امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کرتا ہوں۔ دشمن کی بیٹی بھی دروازے پہ آ جائے ہم قتل معاف کر دیتے ہیں۔ ہائے علی کی بیٹی تیرا مقدر 72 بازاروں میں ایک چادر مانگتی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا امیر ہے یار وہ بندہ جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا۔ 72 بازاروں میں ایک چادر مانگتی ہے۔ علی کی بیٹی شام گئی، پھر شام جیت کے واپس آئی۔ میرے سے بہتر مصائب پڑھنے والے موجود ہیں، صرف حاضری مکمل کرنے کے لیے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر شام جیت کے واپس آئی ہیں رضوان بھائی، سگلین بھائی، میری مخدومہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے کئی سوراخوں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر نبی پہ رکھا۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو یار جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا اور اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے۔ کرتا نکال کے قبر نبی پہ رکھا، قبر نبی کانپنا شروع ہوگی۔ بی بی آواز دے کے فرماتی ہے بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے، بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے۔ اس جملے پہ ایک بار سر پہ ہاتھ ماری تاکہ شام والی ملکہ تیرے ہاتھ کی ضامن بن جائے۔ نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتی بیٹی کیا مطلب، بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ بی بی رو کے کہتی ہے نانا زخم نہیں آئے، اور تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے، اور تیرے جی کرام ہے صدقہ جاواں، تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے بیٹی کوئی زخم سنا؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے نانا سارے نہیں سناؤں گی، اور نانا روز آتی رہوں گی، نانا زخم سناتی رہوں گی۔ نانا یقیناً آپ کو یاد ہوگا 28 رجب کو میں مغرب کی نماز کے بعد آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی میری بچے نہ بچے، اور نانا میں آپ کی نسل ضرور بچا کے لاؤں گی۔ جو بندہ اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے معافی مانگے علی کی بیٹی سے۔ نانا 2 محرم کو میں کربلا پہنچی، نانا 2 محرم کو میرے بھائی عباس نے اور میرا خیمہ درود پڑھ کر لگایا تھا، اور نانا جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کر لگایا تھا 10 محرم کو تیری امت نے نماز پڑھ کر جلا دیا تھا۔ آخری جملہ ممبر چھوڑنے لگا، نانا 10 محرم کو تیری امت نے نماز پڑھ کر جلا دیا تھا۔ پھر آگ خیموں کو لگ گئی، نانا پھر آگ اس خیمے کو لگی جس خیمے ماتم کر یار شرما کیوں رہے، نانا جس خیمے میں تیرا سجاد تھا، نانا میں جلتے ہوئے خیمے سے تیرا سجاد اپنی پشت پر اٹھا لائی، اور نانا یزید کی فوج کے 70 سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے ہمارے گرد دائرہ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اور نانا وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے، اور نانا میں پہلو بدل کے اور تیرا ماتم شرمائی نا میں تیرا سجاد بچا لیتی، اور نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر پہ لگتا، اور کوئی نیزہ میرے ماتم، کوئی نیزہ میرے بازو پہ لگتا، اور کوئی نیزہ میری پسلیوں پہ لگتا، اور نانا تیرا سجاد بچ گیا، اور نانا میرے لباس کا یہ تھے شاعر اہل عمران سید رضوان مہدی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ذاکر مسافر شام بحر المصائب جناب الطاف حسین اف ملسی برعظمت زہرا بلند تر صلوات۔
4 ਬੰਦੇ ਡੱਕ ਛੋੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਪੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੜੋ। की सलवात तिलावत फरमाओ सरस। दुआए ज़रूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल-हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातुका अलैहि व अला आबाही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन सतलिल वन-नहार वलिय्युम व हफ़ीज़ा वक़ाइद मुनसिरा व दलील मुइन हत्ता तुस्किना ज़कात फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल 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 फरजाल मोहम्मद बावाज़ी बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। थोड़ा मैं खोले मैं चलो मौला तेरी खैर चलो ला दरूद पढ़ना एक है इबादत अल्लाह पढ़दे ईमान अल्लाह पढ़दे अल्लाह दे पाक मलाइक पढ़दे दूजे नहीं पढ़दे बावाज़ी बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। दुआए करीम अल्लाह सफ़ेदा बिछाई मालिक अपनी बारगज कबूल और मंजूर फरमावे। अल्लाह करीम की पढ़ाई महकीर दी नौकरी बानियान दे खर्च खराजात लंगर न्याजा इज़्ज़त अली सैन अपनी इज़्ज़त अली बारगज कबूल और मंजूर फरमावे। सारियां दुआवां दी को दुआ करीम अल्लाह जितने जन मर्द इस मजलिस पाक च हाज़िर हैं मेरा मालिक मौत तो पहला अली अकबर बादशाह दे शहर दी ज़ियारत नसीब फरमा। हुज्जत खुदा वलीउल असर अलैहिस्सलाम दे ज़हूरी ताजील फरमा। करीम अल्लाह रहीम अल्लाह इस ज़िक्र दे सिले रोज़े माशर बिनते मुस्तफ़ा दी शिफात नसीब फरमा। शिफात मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। कबूलियत दुआ वास्ते बावज़ बुलंद सलवात पढ़ो। माहौल बिल्कुल तुहाडे सामने ज़्यादा नहीं पढ़ना मेरे बाद मेरे बाबा मेंबर दी बारगाह च मौजूद इन्हां दी दुआ नाल मैं पढ़न दे काबिल कोई ज़्यादा नहीं बहाना बिल्कुल हाज़री तुसां सोचदे पे होना मैं तुम सलाम कर देना। कायद उस वेले छुट्टी जद सैयद मुक गए मैं सदके हो वाह भाई वाह बीबी आए कबूल करे थोड़ी सोहनी आए निकल आई है मैं इहदे मुताबिक ही कायम कर देंगा। कायद उस वेले सैयद छुट्टी जद सैयद मुक गए बाबे दुआ करते बैठे उन्होंने दुआ नाल पढ़न दे काबिल मैं नहीं पता कितने शिया हैं कितने सुन्नी हैं। जेड़ा घर चो आया है ना लाहौर वाले आए रोवन वास्ते तुसी किसी जाकर रास्ते नहीं आए तुसी उन रोवन आए हो जिंदे लोहे दे जेवर आए उस लुट्टे बुरकन रोवन आए हो जिंदे नगरान दा ना अब्बास आई तबीयत बिल्कुल ना सादे मैं इको वैन करांगा मैं कि सैयद मुक गए कैद दी उस वेले छुट्टी आई इज्जत ताला जदों कड़ियां लथियां ना रात बद पे यजीद तक छोड़ के आदे सजाद कैदी दी कैद छुट्टे वो खुश होंदा सारियां दी मिल के हाय निकलेगी तो मैं वैन करांगा सजाद कैदी दी कैद छुट्टे तो खुश होंदा तेरियां कड़ियां लथियां तेन खुश हो जाना चाहिए तेरी अखियों च रात ज़्यादा हो गई बड़ा रोया बाकर दा बाबा तुसी ना भी आए करोगे ना तो जड़ियां पर्दे छाइयां बैठियां मावां बहनां दियां इन्हां दे हिस्से दा वैन आए निकल गई तड़प के बाकर दा बाबा आंदा ज़ालिमा मेरियां तो लै गईयां ओ तिंज ही मर गई जड़ी आदि मेरियां भी कुकड़ियां लहे सी यार और मैं सदके हो जावां अभी भी आए कबूल कर दे इतनी देर लगदी है मोहम्मद दे रोण ते नौकरी है सैयदादा नौकरी है फरमाया वो तिंज ही मर गई बिस्मिल्लाह चुर साहब जड़ी आदि सजाद मेरी ही कुकड़ियां लहे सी कैदा छुट्टियां तो बहन दी कबर ते आया 3 दिन अली दी थी सैन मसूमा दी कबर ते रो रो के गल कर दी है सकीना माफ करें परदेस पुत्र छोड़ना औखा होंदा है मैं धी छड़ के टुरी वहनी है ओ मैं सदके हो जावां बीबी आए कबूल कर दे जी करा नौकरी है बाबा 3 दिहाड़ियां दे बाद मेरी साहन आख्या सजाद इलाके दे वेंदे नम्मा ए शाम है इत्थों एक सीधा रास्ता मदीने एक करबला तो मदीने ना करबला दा आया कोई ऐसी गल नहीं जी तेरे बच्चों ने याद ना होवे तेरे दिल च हुसैन दी कबर है तेरी आए वास्ते सतर काफ़ी होएगी मजलिस दा इश्तिहार लगा हो ना और बिस्मिल्लाह बाबा जी बंदा पढ़े
تے انتظار کردا ہے بند کر کے کم کار چھڈ کے مجلس چاندے ہو داڈی حسین نال محبت ہے آندے مولا رومن واسطے ہو تو میں اس بی بی دی گل کردا جن کوئی رومن ہی نہیں دیندا ساریاں دی آئے نکلی ستر دے دوڑے واسے سفر کیتا میں صدقے ہو جاواں نا کربلا دا آیا بابا دعا فرما دینا نا کربلا دا آیا این سجاد دے گلے بہیں پا کے تڑپ کیا دیئے جے راہ کربلا ویندہ نا تے اتھے لے جا میں تیرے بابن رونا چاہنے فرمایا میں رونے کو بسم اللہ بی بی راضی ہو جاوے بسم اللہ مرشد زادہ ترپیا کافلہ ترائے محمل جڑیاں بچ گئیاں سجاد لے آیا عزت تعلق کربلا تو 4 میل پہلا ایک بستی ہے حسین دا زداران دی جعفر نامی مومن ہے سیدادہ جدے موڑے انتے بیلچا ہے جن دی انج کر کے نگاہ پئی ترائے محمل نظر آئے بیلچا زمین تے سر تو پاگلا کے زمین نہ کراں بی بی راضی ہو جاوے تے آسمان علیہ پاسے منہ کر کے آندے وطنہ علیہ ولے میں دن کدیں میں سن سارے زینب وطن تے ول گئی ہے او میں صدقے ہو جاواں بی بی آئے نوکراں چالو ہاتھ ماتھا والا ایو حق بن دے دوڑا بی بی راضی ہو جاوے ادھی آواز خدا دے عرش نال ٹکرائی لاہور آلے جی میں علی دی دھی سنی نا انج کسے نہیں سنی سجاد جی اممہ وہاراں روک میری منزل آ گئی اممہ منزل تو 4 میل دور ہے بی بی آدھی نہیں سجاد میری ہوا ہے جتھے کوئی لٹے برکن رومن آلا ہو او زمیندار بسم اللہ میں وین کراں جی او زمیندار جڑا بننے تو وین نہیں کیتا ہاں اممہ فرمایا اس نا کیو وین میرے محمل دے قریبا حکم ایمان دا اکیلے بنی ہاشم بی بی فرمایا ہی اٹھ رکے غیرت دا کعبہ ٹر پیا وین کراں جی تھوڑی سونی آئے واسطے ستر کافی ہے عزت تعالی روندہ ہے سجاد تو پہنچے تکیے دا دور ہے یزید دی حکومت ہے لک کے لوگ حسین روندے آن جی میں جعفر آندہ ویکھیا نا اکھاں صاف کی روندی اکھی لک دیا نہیں تسی بڑی تڑپ کیا ہے کرو گے امام سجاد کو لا کے آندہ رومن اللہ میرا سلام ہو سر چاہ کے آندہ لے کر سلام جی میں نگاہ پئی نا سجاد دی اکھاں تو خون نظر آئے میں صدقے ہو جاؤں بی بی راضی ہو سارے شامل ہو بی بی راضی ہو جاوے اللہ ہے قبول اکھاں چون رات نظر آئی پیاد ہے دوڑی اکھاں خون ہے بیمار ہو سید آدھے ہاں علاج کراؤ سید آدھے طبیب کوئی نہیں اب میں صدقے ہو جاؤں جیڑا میرا علاج کرے اے بیماری دا نا کی ہے سیدان دا غیرت لگی کتھوں آئی بازاراں اچ مسافر ہیں رات رو کیا دے ہاں خیر نہ لائے ہو سیدہ دے ہون ایک لازہ پہلے نا بین کرن جی اس بننے تے بے کے تو ایک وین کی تیرے وین دی آواز خدا دے عرش نال ٹکا جی میں محمل اچ میری ماں سنی ہے نا ان کسے نہیں سنی تیری منت کردہ ایو وین ایک باری بات کرنا آدھا مسافر کو راہ پوچھنا ہی نا او پوچھ لے اے میرے دل دا درد راہ دا نام آیا اوے بابو صاحبو علیہ میں نے عزت حسین دی قسم رات بات پئی سیدہ دے اتنا ٹرایا لے میں نو راہ نہیں بھول دے او میں صدقے ہو جاؤں سارے شامل ہو وہ زیادہ لوکری ہے میری سیدہ دے کوئی ایسی گلی نہیں بازار نہیں شام دے رہی تھے میں ماما نال نہ ٹریا ہوں سیدہ دے تیری منت کرے ناد نہیں مسافر میرے دل دا درد ہے سیدہ دے جن جنگلاں چرونا ہے ان دے شام چرلن دا واسطہ یا نوکرا بی بی راضی ہو جا اور میں صدقے ہو جاؤں آواز آیا ہوں دے شام چرلن دا واسطہ ایو وین کر کے سناویں اوے بابو صاحبو علیہ من عزت حسین دی قسم یاد مسافر تو واسطہ نہ دیویں تین کدائی وین نہ سنائیاں میرے سامنے مٹی تے بہ جا سیدہ ادھوں سجاد بہ گئے انہوں مومن بہ گئے سیر تو پاگل تھی ہوئی آئی مٹیاں چاہ سیر چرلائیاں ہولے ہولے وین کر کے آدھے مسافرہ ایک بادشاہ جندہ نا حسینہ
مرحبا یہ آکے سین روڑ دا نوکری ہے جی مرشدزادہ بی بی راضی ہو جاوے ایک بادشاہ جندہ نام حسینہ آواز آیا ہے 4 میل دور جنگلہ چایا کلہ کوئی نہ آیا اندیاں بہنہ نہ لائن اندیاں دیاں نہ لائن اندے پھرا نہ لائن اندے پتر نہ لائن سجادہ دے اندیاں پھرا من رو لائن بندہ کیڑا ہے جندے دل حسین دی قبر دی آئے نہ نکلے عزت آلیا دے رونا پھرا منویاں لیکن وکھرا درد ہے آواز آیا اندے پتران رونا یاد ہے تو ہی بڑا درد ہے سیدہ دے اس تو بڑا درد کیڑے اترائے بڑی اٹھے آئے تا جھاڑ گیا ہے آدھے مسافرہ او دیکھ بہن آیا جندہ پھرا مکہ دنائی بیکھیا سیر دے ماتم کر کیا دے او ویر کو ہاں یا حسین او ٹور شام گئیے نوکرہ آواز آیا ہوں دی بہن نوکری سیدادہ آخری بہن بسم اللہ بڑے سونے آنسو آگائیں ہر بندے دے چہرے تے میری نگاہ ہے ہر بندہ روندہ پہ بڑے زوندہ توڑا سونا انداز علی اکبر دے بابے نا ایک وین سن لوے آئے عزت چلے ہوں ہاتھ مک گئی ہے شام دا نام آیا سجاد دی رات بات پئی ہے آدھے مسافر میں شام دا نا چایا ہے تیری رات بات پئی ہے سیدہ دے میرے سامنے آ سیدہ دے تو ہی حسین دا زدار ہے میں حسین دا زدار ہاں سجادہ دے فرق کتنا ہے تو پانی رونا ہے او اللہ مار ہون بڑی کربلا تو پانی رونا ہے میں خون رونا کلہ کوئی نہیں میریاں بہنہ نہ لائن میریاں ماما نہ لائن ملت کریں نا یہ وین محمل دے قریب آکے کریں آدھے تو زدار نہ ہویا میں دن نال کدھائی نہ ٹر بھی آیا عزت آلیو جنا محمل دے نیڑے آیا ہولی ہولی وین کر کیا دے اممہ زمیدار آگی آیا بی بی آدھیے سجاد اس نو آگ وین کرے اور جتنے بندے ماتم کر سکتے ہو ازاداروں مٹی تے بہ گیا ہے ہولے ہولے وین کار کیا دے اللہ وطنالے ولے وین دینا قدم میں سن سانج زینب دی قید چھوٹ گئی ہے بابو صاحب والی آترائے وری وین کار کے چپ کر گیا ہے آلیا دا وین آیا سجاد اس نو آگ وین وات کرے میں دی جلہ دی زامنہ اوہ لاہور آلیو جلہ دلام آیا ہے جعفر سجاد قدمات جھان گیا ہے آدھے اللہ دے نا دے ڈسیا جیڑی جنگلات پہ جلت دے دیئے اتنا ڈساویا اندی ماں کوئی فاطمہ آیو زہرائے اے کوئی خاتون اللہ مان اے بے نوکرہ لاکھ ویری ازاداروں رو کے آدھے جڑی جنگلہ جنت دے دیئے اللہ دلات ڈسیا اندی ماں کوئی فاطمہ آیو زہرائے اے کوئی خاتون کرو سارے ماتم اچھا تو سر ہو گیا ہے دیکھ وین سن لو میں نے یاد پہ میں چھڑ جانے ہی میرے باپ میری موجود ہے ہر بندہ روندہ پی ہے وہی دعا کرتے بیٹھے نا ایک وین سنیا ہے عزت آلیو ہاتھ جوڑ گئے آدھا جے علی دیاں دھیاں اللہ دنات دسو تسی کونو سید آدھا من سنیان میں سجادہ آدھا جے تو سجادے میں کیوے ملا جدو اتھو گیا ہے تیری داڑی کالی آیا تیری کمر دا جھکی ہوئی کوئی نہیں چھنے آئے باکر دا بابا تے رو رو کے آدھا ہے ڈٹھا مادہ میا تو بازار چٹر دا او تائیو داڑی رنگا بدلا گئی ڈٹھے لچ دے قاتلہ مولا عبادت شہنشاہ ذکر مسائب بحر مسائب جناب عزت ماب مولانا الطاف ملسی